اگر کسی انسان کے سامنے کوئی ایسی حقیقت رکھی جائے جو سائنس اور مذہب دونوں میں مشترکہ طور پر زیر بحث آ رہی ہے، ایک مثال ہم لیتے ہیں، مثال اچھا کام کرتی ہے، فلسفے کو اطلاق میں لے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء کی یہ خبر جو قرآن کے اندر ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ کسی خاص موقع پر انسان کی عمر 950 سال بھی رہی ہے، کسی ایک شخصیت کی عمر۔ سائنس اپنے دائرے کے اندر چیزوں کو ڈیکوڈ کر کے بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب گفتگو کہاں سے شروع ہوگی؟ یعنی ایک شخص جو مسلمان ہے، چلیں وہ تو یہ کہہ دے گا کہ جی خالق پر میں علمی عقلی طور پر اس ذریعے علم پر ایمان لے آیا تھا جو پیغمبر لائے ہیں، باقی اخبار اب تک سائنس تصدیق نہیں کری تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو مذہب سے باہر کھڑا ہوا انسان ہے، اس کو پھر کیا پہلے ہم نے خدا منوانا ہے، اس کے بعد ہم یہ حقائق منوائیں گے جن کو سائنس نہیں مان رہی؟ سائنس نے یہ کب کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ سائنس تو بلکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایسی تحقیقات میں مصروف ہے جس کے نتیجے میں یا پھر ممکن ہو جائے گا۔ اچھا، وہ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم بڑھاپے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم امراض کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم موت پر بھی گرفت پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سائنس تو اس کے بالکل برعکس بات بتا رہی ہے۔ سائنس نے یہ کب کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کا لفظ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کے قطعی شواہد ہونے چاہیے۔ تو اس لیے سائنس کی طرف اس دعوے کی نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سائنس نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے۔ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو اس کو شواہد ملے ہیں اس میں جتنی کچھ بھی انسان کی باقیات اس نے دیکھی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ انسان کی باقیات مل جاتی ہیں، کسی جگہ وہ فاصل یا متحجرات کے ریکارڈ کی صورت میں مل جاتی ہیں، کسی جگہ پوری ناشیں مل جاتی ہیں، بہت سی ممیز مل گئی ہیں۔ تو جب سائنس کہتی ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح کی چیزیں دریافت کرتے ہیں، تو ابھی تک تو جو ان کی ہم نے عمر کا اندازہ لگایا ہے وہ بھی وہی معمول کی عمر ہے، یعنی 40 سال، 50 سال، 100 سال، اور ہم نے ان کے قد کاٹ کا اندازہ لگایا ہے وہ بھی بالکل وہی ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے مشاہدے کا نتیجہ ہے، نہ اس میں استقصاء ہوا ہے، نہ اس میں ہر چیز کا جائزہ لے لیا گیا ہے، نہ اس میں سائنس نے کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات سائنس نے کہی نہیں۔ سائنس تو اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کے اندر اس طرح کے تغیرات کیے جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ موت پر بھی قابو پا لے، یعنی اس بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس لیے نوعیت یہ نہیں ہے مسئلے کی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ اچھا غم صاحب، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے دعوے اس میں نظر آتے ہیں جو سائنس کا بھی موضوع بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، وہاں پر کہا جاتا ہے جی کلمہ کن سے اس کا صدور ہوا۔ سائنس جب موجودات کو ریورس انجینئرنگ کے اصول پر دیکھتی ہے، ایکسپینشن کو دیکھتی ہے، تو اس سے کچھ تھیوریز وجود میں آتی ہیں، بگ بینگ کا تصور، یہ باقی چیزیں۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی ایک بندہ مومن جو ہے، جو دنیا میں اپنے رب کی اس کتاب کی حقانیت اور شہادت کو لے کر دعوت لے کر نکلتا ہے، تو اب ایک دعویٰ اس میں کیا گیا ہے تو اس دعوے کی خارجی دلیل جو تائید میں ہو تو اس کو پیش کرنی پڑے گی نا، کہ بھئی کائنات کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی ہے۔ تو خارجی دلیل تو سائنس کے علاوہ کوئی دے نہیں رہا، اور اگر سائنٹیفک حقائق اس دلیل کی موافقت میں اس وقت نہیں ہیں تو پھر یہ دلیل جس کو نہ میں پرکھ سکتا ہوں، نہ ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ اس کی بنیاد پر کسی کو دعوت دے سکتا ہوں، پھر وہ میرے کس کام کی؟ ان دونوں کا بھی کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بات کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا تو ہمیں اس کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہم نے کہا کہ جو ارادہ ہم نے کیا اس کے لحاظ سے یہ کائنات بن جائے تو وہ بننا شروع ہو گئی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تدریج کا بھی ہے، اور وہ چشم زن میں بھی معاملات کو کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بچہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہے، اس میں بھی کلمہ کن بتدریج اپنا ظہور کرتا ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا ہے کہ کلمہ کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کہا جائے اگلے لمحے میں وہ چیز وجود میں آ جائے۔ اب یہ کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس میں کلمہ کن سے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں، جاننے کی صحیح کریں، اس میں سائنس نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑا زمانہ رہا ہے جس میں اس زمانے کے سائنس کا علم رکھنے والے، یا فلسفہ کہہ لیجئے، اس لیے کہ سائنس خود فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، یہ ایسے ہی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہے۔ بعد میں یہ معلومات میں تبدیلی آئی، یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وحدت ہے جس کے اندر سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور وہ وحدت بھی گویا ایک ذرے کی طرح ہے جس کے اندر یہ سارا جہان پوشیدہ تھا، اور یہ اب اس میں سے نکل کر آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اب اس کے بارے میں جو نئی دوربینیں ایجاد ہوئیں تو مزید کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، ان پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کے خلاف ہو، کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو مذہبی مقدمات کے خلاف ہو۔ مذہب تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جیسے بھی وجود میں آئی اور جب بھی وجود میں آئی تھی، اس کے پروردگار نے اس کو وجود پذیر کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد جو طریقہ اس نے طے کیا اس کے لیے، اس کے مطابق یہ وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس میں کوئی تصادم واقع ہو گیا ہے جہاں ہمارے لیے مذہب کو پیش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟